سے اگر کوئی جھوٹی خبر کسی فرد یا قوم کی ساخت یا ریپوٹیشن کو متاثر کرے تو کیا اس کے اظہار کے بعد کہ ثابت ہو گیا جھوٹی خبر ہے، اب محض جو ہے وہ معذرت اس پشیمانی کا خاتمہ کر دے گی جو قرآن مجید بتا رہا ہے، یا آپ کو کچھ آگے کے اقدامات بھی کرنے پڑے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بسا اوقات کہ آپ کو خبر غلط پہنچی، آپ نے اس کو پورے زور و شور سے پھیلایا، پہنچایا، لوگوں تک کر دیا اور بندے کی آبرو سر بازار نیلام ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ خبر غلط ہے تو کسی درمیان کے وقفے میں بلیٹن میں ایک چھوٹی سی پٹی چلا کے جی ہماری تحقیق کی تھی غلط، وہ جو پچھلا والا کام ہوا تھا اس نے تو اپنا ڈیمیج کر دیا۔ اس پہ کوئی شک ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم پھر بعد میں ندامت میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا میں وہ ندامت کسی موقع کے اوپر اگر مواخذہ ہو جائے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ عدالت میں چلے جائیں۔ جی ہاں، برطانیہ وہاں پھر لاکھوں پاؤنڈ لوگوں کو، لاکھوں ڈالر لوگوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں، یعنی جہاں عدالتی نظام اچھا ہے وہاں لوگوں کو پھر مواخذے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ندامت تو وہ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، معذرت کی جاتی ہے، خبر کو شائع کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے چینل یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اخبارات کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو غلطی ہو جاتی ہے، چلیے وہ قابل معافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پورے زور شور کے ساتھ ایک غلط بات کو پروپیگنڈے کے طور پر کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی عزت آبرو پر حملہ آور ہو کر پھیلایا جاتا ہے، تو یہ آخرت میں بڑا جرم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کو حرمت حاصل ہے: انسان کی جان، مال اور آبرو، اور یہ حرمت بیت اللہ کی حرمت کی طرح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس سے قصاص ہوگا، اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا قیامت میں، اس لیے ہر شخص کو اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔